बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं सरवत फलीम हूँ, आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी खबर आ गई है इमरान खान साहब से मुतालिक कि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया, यानी कि वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जुम्मे का रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इंटर पार्टी इलेक्शंस और इमरान खान साहब के चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने के हवाले से हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। और इसके अलावा चित्राल के शाही बाजार से कुछ अहम डिटेल है इलेक्शन के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। तलागंग की भी अहम मालूमात है, वो आप लोग के सामने रखेंगे। और ये जो गैर शरई निकाह केस के अंदर ओन अब्बास का, ओन चौधरी का, माजूद के साथ ओन चौधरी का जो एक बयान कलमबंद किया है, कुछ इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आ जाता है कि जुम्मे के अंदर, जुम्मे के रोज जो है, जुम्मा बड़ा मुबारक दिन है और उससे इंटर पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें 20 रोज की मोहलत दी गई थी कि वो इंटर पार्टी इलेक्शंस करा ले। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी जमात को अगर इलेक्शन के अंदर अपना बल्ले का निशान चाहिए तो इंटर पार्टी इलेक्शंस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ हमें कदगन पीटीआई के लिए नजर आ रही है, दीगर जमातों के ऊपर कोई इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं ले रहा। तो ये सारा एक्शन जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट हो रहा है और पीटीआई ने ये फैसला किया कि हम इंटर पार्टी इलेक्शन कराएंगे। जुम्मे के रोज ये इलेक्शन होने जा रहा है, मगर इसके लिए जो पार्टी का चेयरमैन है उसका बाहिर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब को चूंकि सजा है और ऐसी सूरत में वो चेयरमैन नहीं रह सकते। इंटर पार्टी इलेक्शंस के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए चेयरमैन के दस्तखत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो दस्तखत शुदा सर्टिफिकेट आपको इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराना होता है। अब चूंकि इमरान खान साहब कन्विक्टेड है, उनको सजा है तोशाखाना के अंदर, तो उन्होंने पूरा अपनी लीगल टीम के साथ एक मशवरा किया है। ये खबर कि मुस्ताफी हो गए हैं, उससे पहले उमर अयूब साहब का एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा था तमाम जगहों पर, जिसमें कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब बिला मुकाबला हमारे चेयरमैन हैं और बाकी पीटीआई के जितने भी ओहदे हैं उनके ऊपर हम इंटर पार्टी इलेक्शंस कराएंगे। मगर कुछ देर पहले ये खबर आ गई है, शेर अफसर मरवत चूंकि अब उनके पास भी एक डेजिग्नेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा डेजिग्नेशन है, उन्होंने इस चीज को ब्रेक किया और बताया मीडिया को कि खान साहब के साथ एक तवील नशिस्त हुई है तमाम लीगल टीम की। उसके बाद ये फैसला हुआ है कि तोशाखाना केस हमारे रुकावट बन रहा है बहुत ज्यादा, तो इमरान खान साहब जो है वो चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो रहे हैं। खान साहब ने क्यों फैसला किया मुस्ताफी होने का, इसकी भी डिटेल आपके सामने रखेंगे। मगर पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने चेयरमैनशिप से इस्तीफा तो दिया है, मगर उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि पार्टी का जो अगला चेयरमैन होगा वो इमरान खान साहब मुंतखब करेंगे। और किसी भी सियासी शख्सियत को, मैं चेयरमैन नहीं भी हूं तो किसी भी दूसरी सियासी शख्सियत को पार्टी के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। उसकी फाइनल जो अथॉरिटी होगी वो इमरान खान साहब के पास होगी। और इसके अलावा जो अगला चेयरमैन है जिसके हवाले से बाज़गश्त हो रही है, बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं वो, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं उनको डील भी करते हैं और उनको डिफेंड भी करते हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं। ये गौहर खान साहब हैं। गौहर खान साहब के ऊपर इस वक्त बातें हो रही हैं पीटीआई के अंदर कि गौहर खान साहब जो है उनको बतौर चेयरमैन जो है वो नामजद कर दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। मगर गौहर खान साहब का नाम इस वक्त सामने आ गया और वो मीडिया के अंदर जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं तो वो बड़ी मजबूती के साथ इस पूरे मामले को देख रहे होते हैं, टैकल कर रहे होते हैं। हमें ये भी पता है शुएब शाहीन साहब भी बहुत अच्छा जबरदस्त एक केस लड़ते हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे अदालत हो, मगर शुएब शाहीन साहब के ऊपर चूंकि पाबंदी है मीडिया के ऊपर आने के लिए, तो गौहर खान साहब जो है उनको भी आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों पे पीटीआई की बात करते हैं। तो बड़ा जबरदस्त इंतखाब है गौहर खान साहब का। अब इसमें एक और भी चीज हमारे सामने आ रही है कि ये जो एक माहौल बनाया जा रहा था मुख्तलिफ तरीके से कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो जाए, और इसकी असल जो रुकावट है वो आप भी जानते हैं, मैं भी, हम सब लोग जानते हैं, पब्लिक जानती है कि वो असल रुकावट इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब ने, अभी ये भी चीजें आ रही हैं मगर मैं इसको मुसद्दका नहीं कहूंगी, इमरान खान साहब ने एक फिलर छोड़ दिया है कि मैं चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो जाता हूं, मगर पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होना चाहिए, इलेक्शन 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए। अब देखते हैं कि खान साहब की इस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन इस किस्म की खबरें चल रही हैं कि खान साहब के सामने ये एक चीज रखी गई थी कि आप पार्टी से मुस्ताफी हो जाए तब पीटीआई को इलेक्शन के अंदर कंडक्ट करने दिया जाएगा और बल्ले का निशान भी मिलेगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि तुर्की के अंदर तैयब अर्दगान है,
ان کے ساتھ بھی پورا یہ معاملہ پیش آیا تھا، مگر ان کی پارٹی جب الیکٹ ہو کر آئی تھی تو وہ دوبارہ طیب اردگان صاحب کو لے کر آ گئی تھی. تو میرے خیال میں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اس وقت ملک کی ریاست کی بات ہے، پاکستانیوں کی بات ہے، اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستانیوں کی بات کی ہے، ریاست کی بات کی ہے. اگر وہ چیئرمین شپ سے مستعفی بھی رہتے ہیں ٹل اینڈ 8 فروری تک رہتے ہیں یا الیکشن کے نتائج آنے تک رہتے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. کیونکہ ابھی بھی پارٹی کے جتنے بھی فیصلے ہیں، کسی کو لانا ہے، کسی کو بے دخل کرنا ہے، یا جو بھی دیگر معاملات ہیں، ان کا جو ایک حتمی فیصلہ ہے وہ آج بھی عمران خان صاحب کے اپنے ہاتھ میں، اور اس کا فیصلہ عمران خان صاحب ہی کریں گے. اور گوہر خان صاحب کا نام اچھا ہے، زبردست ہے. اگر وہ نامزد کیے جاتے ہیں تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے بڑا زبردست ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کے اندر جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، گو کے وقت کم ہے، مگر پی ٹی آئی پرعزم ہے اور وہ فیصلہ کر چکے کہ وہ یہ الیکشن لڑیں گے. یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا، اور اس کو کرنے کے بعد الیکشن کمیشن میں وہ سرٹیفکیٹ پیش کیا جائے گا، تاکہ جو بلے کا نشان ہے، جو ایک مضمون طریقے سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے یا جو لوگ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کو بلے کے نشان سے محروم کر کے لوگوں کو کنفیوز کیا جائے، عوام کو کنفیوز کیا جائے. تو اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے بڑی زبردست اسٹریٹجی دی ہوئی ہے کہ آپ اگر بلے کے نشان پر نہیں بھی ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں بھی لڑ رہے ہیں، تو لوگوں کو بتائیں کہ میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں، میں پی ٹی آئی کے لیے کھڑا ہوں، اور ان کو اعتماد ملے کہ ان کا ووٹ حاصل کریں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بڑے ہی زبردست قسم کے سرویز آ رہے ہیں، وہ بتانے بھی آپ لوگوں کو ضروری ہے. جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہے، اور لوگوں کی محبت عمران خان سے ہے، اور عمران خان سے محبت کے نتیجے میں پی ٹی آئی سے ان کی محبت ہے. اس وقت میرے پاس 2 سرویز ہیں. سب سے پہلے تو چترال میں آپ کو بتا دوں NA1، جہاں سے الیکٹورل سسٹم شروع ہوتا ہے ہمارا، اور جو الیکشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ NA1 ہے. جو چترال سے ہمارا الیکشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے، یہ پہلا NA1 ہے، نیشنل اسمبلی 1 ہے. تو یہاں پر چترال کے شاہی بازار کا سروے ہوا ہے، بڑا زبردست قسم کا سروے ہوا ہے. گو کہ ملی جلی رد عمل ہے وہاں پر، جماعت اسلامی کا ووٹ بینک بھی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، مگر جو اکثریت ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے. اور یہ اکثریت کے اندر ہمارا ینگسٹر شامل ہے، ہمارا ینگ ووٹر شامل ہے، جو یہ سمجھتے ہیں اور بڑے وہ باشعور طریقے سے وضاحت بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے تو اس کی کیا وجہ ہے. چترال کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ڈنکا بج رہا ہے. باقی رہ گیا ایک تلا گنگ کا. تلا گنگ جو ہے، تلا گنگ کے اندر پی ٹی آئی نے، چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑا کام کیا تھا. اب جو سروے تلا گنگ سے خاص طور پہ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی رائے معلوم کی جا سکے. پرویز الہی صاحب جیل کے اندر ہے، مگر انہوں نے یہ اعلان کیا، یہ 2 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے پرویز الہی صاحب کی، کہ میں تلا گنگ سے اپنا الیکشن کنڈکٹ کروں گا، الیکشن لڑوں گا. تو ایسی صورت میں تلا گنگ کے عوام کی ایک سروے کے ذریعے رائے لی گئی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا سپاہی ہے پرویز الہی صاحب جیل میں ہو یا کہیں بھی ہو، اگر وہ پی ٹی آئی کا یہاں پہ امیدوار وہ کھڑا ہوتا ہے یا ان کی جگہ کوئی اور بھی امیدوار پی ٹی آئی کا کھڑا ہوتا ہے، تو جو تلا گنگ ہے وہاں پر آپ کو سننے میں کوئی ایک آواز نہیں ملے گی جو نون لیگ کی بات کر رہی ہے، جو پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہے، کسی دوسری جماعت کی بات کر رہی ہے. پورے کا پورا تلا گنگ اس بات پہ جٹا ہوا ہے کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، پھر چاہے ان کا کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہو. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہمارا ووٹ پی ٹی آئی کا ہوگا. تو یہ تلا گنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے ساتھ جو چترال کے شاہی بازار یا پورے چترال کی صورتحال شیئر کی ہے، تو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ جہاں سے ہمارا الیکٹورل پروسیس پورا شروع ہونا ہے، اب وہاں پہ بھی لوگ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، تاکہ اور پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے، کے پی تو پورا ہی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. سندھ سے بھی ابھی سرویز ہونا شروع ہوں گے، تو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر سیاسی جماعتوں کی کیا پوزیشن ہے. لیاری کی سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہاں پر عمران خان صاحب کے بینرز لگانے پہ پابندی ہے، تو لوگوں نے وہ جو چھاپے ہوتے ہیں پکڑ کے وہ دیواروں کے اوپر چھپوا دیے عمران خان صاحب کی تصاویر کے، تاکہ، اور وہاں پہ لیاری کے جو لوگ ہیں وہ بڑا کم اپنا ووٹ دائیں بائیں ٹرانسفر کرتے تھے، تو پی ٹی آئی کے لیے وہ لوگ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم ووٹ دیں گے. اب آ جاتے ہیں غیر شرعی نکاح کے اوپر. غیر شرعی نکاح کے اوپر جو مفتی سعید ہے اس کی تو سٹیٹمنٹ قلم بند کرا لی ہے. میرے خیال میں سزا ان لوگوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. جو میرا اصل پوائنٹ ہے اون چودھری کے اوپر. عدالت کو کسی بھی صورت اون چودھری کا جو سٹیٹمنٹ تھی اس کو قلم بند نہیں کرانا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اون چودھری جو ہے وہ ایک مخالف پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک مخالف کا ایجنڈا ہمیشہ اپنے حریف کو ہرانے کا ہوتا ہے، زیر کرنے کا ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر جس وقت جو سیاست ہے وہ اس حد تک گندگی تک پہنچ گئی ہے کہ بیڈ روم کے اندر کی باتیں ہو رہی ہیں، ماؤں بہنوں بیٹی کی عزت کی باتیں ہو رہی ہیں.
پھر چاہے وہ بشرا بی بی ہو، وہ مریم بی بی ہو یا کوئی بھی دوسری خاتون ہو. پاکستان کے اندر سیاست اس حد تک گندی اور ننگی ہو چکی ہے، فحش قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. جاوید چودھری صاحب نے ہاجرہ خان کو بلا کر اس کا انٹرویو کر ڈالا. آپ یہ سوچئے کہ صحافت اس غلیظ گٹر کے اندر گر گئی ہے کہ ایک عورت بیٹھ کے جنسی تعلقات کے حوالے سے ایک اوپن فورم کے اوپر گفتگو کر رہی ہے اور اس کا ڈنکا بھی بجایا جا رہا ہے. بڑے لوگ تنقید کر رہے ہیں، بلکہ اکثریت تنقید کر رہی ہے کہ ایک ایسی عورت جس کے بارے میں، جس کے کیریکٹر کا پہلے سے سب کو پتا ہے، اگر وہ عمران خان صاحب کے اوپر آ کر بات کر رہی ہے تو وہ ثبوتوں کے ساتھ ہونے چاہیے. لکھنے کو کوئی بھی کتاب لکھ سکتا ہے، لکھنے کو کوئی بھی مغلظات کہہ سکتا ہے، لکھنے کو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے. جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور کسی کے شہرت کو نقصان پہنچانے کے جرم میں بھی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. جہاں تک کون چودھری صاحب کی بات ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی سٹیٹمنٹ کوئی ورتھ نہیں رکھتی، اور کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے سخت مخالف ہیں اور وہ ہر وہ سٹیٹمنٹ دیں گے جس سے عمران خان کے امیج کو، پی ٹی آئی کے امیج کو، پی ٹی آئی کے ووٹر کو دھچکا پہنچے، نقصان پہنچے. اور پھر چاہے وہ بشرا بی بی اور ان کے بیڈ روم کی باتیں کیوں نہ ہو. ہمارے ہاں، ہمارے کلچر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک آدمی جس کے بچے جوان ہیں وہ اپنی سابقہ اہلیہ کے اوپر گندے الزامات لگا رہا ہے کہ میری بیوی میرے نکاح میں رہتے ہوئے جوان بچوں کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات میں تھی، اور یہ سب ماجرا جو تھا، یہ سب جو قصہ تھا، یہ سب کہانی جو چل رہی تھی وہ میرے اپنے گھر میں، میرے اپنے بیڈ روم میں چل رہی تھی. تو یہ پاکستان کے اندر ہماری سیاست ایک گندے اور غلیظ گٹر میں جا کر گر گئی ہے کہ اس سے دامن بچانا بڑا مشکل ہے. تو میرا خیال ہے کہ اون چودھری کی جو سٹیٹمنٹ ہے، عدالت نے تو ریکارڈ کر لی، عدالت کا احترام اپنی جگہ پر، مگر ان کی کوئی ورتھ نہیں ہے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے مخالف ہے، اور مخالف ہمیشہ اپنے دوسرے حریف کو زیر کرنے کے لیے ہر سطح تک جاتا ہے. ویلاگ پسند آئے تو اس کو لائک اور کامنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے. چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیں. شکریہ.